تم مانتے تھے فیصلہ، اگر تم اللہ کی طرف سے فیصلہ مانگتے تھے، فقط جاءکم الفتح، تو فیصلہ آ چکا ہے، اللہ نے بتا دیا یہ حق ہے یہ باطل ہے، اب مان لو اس کو۔ میرے ایمانی بھائیوں، میں یہ بات کہہ رہا تھا، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ابو جہل بھی سوچتا ہے میں بھی جنتی، وہ بھی کہتا ہے بھائی عاملتن، عمل کرنے والے، ناصبتن، عمل کر کر کے تھک جانے والے، لیکن تسلا نارن حامیتن، جہنم میں جانے والے۔ پھر کون سا راستہ ہے جنت کا؟ صرف قرآن سے پوچھو۔ فرمایا یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کن کا راستہ؟ جن پر تو نے انعام کیا، کن پر تو نے انعام کیا؟ فرمایا یہ لسٹ ہے ان کا راستہ، جو ان کے راستے پر چلے گا بس وہ کامیاب، باقی سب کے سب ناکام۔ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہے ان لوگوں کا راستہ، من النبیین، جو نبیوں میں سے ہیں۔ اور میری عقل و دانش کے مطابق اور آپ کی سوچ کے مطابق بات یہاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہیں بس کامیاب، جو میری کتاب کو مانتے ہیں، بس میرے نبیوں کے راستے پر چلتے ہیں، اور نبیوں کا راستہ اس کے بعد دنیا میں جتنے نیک ہوں گے، جتنے ولی ہوں گے، جتنے بزرگ ہوں گے، جتنے علماء ہوں گے، جتنے ان کے صحابہ ہوں گے، وہ سب نبی کے راستے پر تو چلیں گے نا، یا ان کا کوئی الگ سے راستہ ہوگا؟ بولو بھائی، ان کا کوئی الگ سے راستہ ہوگا؟ جو نبیوں کو ماننے والا عالم ہوگا اس کا الگ سے راستہ ہوگا، جو نبیوں کو ماننے والا شہید ہوگا اس کا کوئی الگ راستہ ہوگا، جو نبیوں کو ماننے والا صدیق ہوگا اس کا کوئی الگ راستہ ہوگا؟ بولو نا، کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ پھر قرآن کو کیا ضرورت پڑی؟ قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، قرآن کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا یہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، پہلے نمبر پر نبی ہیں، والصدیقین، دوسرے نمبر پر وہ ہیں جنہوں نے نبیوں کی نبوت کی صداقت کی گواہی دی اور اس کے اوپر جانیں قربان کر دی، والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اس کے بعد اس کے نیک لوگ جنہوں نے نبی کے دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ کیوں ضرورت پیش آئی یہ کہنے کی قرآن کو؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خدا اپنی تفسیر کرتا ہے، اور قرآن کی تفسیر اگر اور کسی سے پوچھنی ہے تو اللہ کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک، فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الرحیم، اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی، اس سے پہلے بھی کتابیں آتی رہیں، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق کیا؟ ہم کو لکھی ہوئی کتاب ملی تختیوں میں، عیسیٰ علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب ملی تختیوں میں، داؤد علیہ السلام کو لکھی ہوئی کتاب ملی تختیوں میں۔ اس کتاب میں اور ان کتابوں میں کیا فرق ہے؟ فرمایا یہ کتاب ہے انزلناہ علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ آپ کے دل کے اوپر براہ راست نازل کی جا رہی ہے، اور آپ ہی اس کے پہلے مفصل تفسیر بیان کریں گے، بس تفسیر دنیا میں معتبر ہوگی، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی تفسیر کرے گا وہ معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔ کتاب نہیں بھیجی خالی، اگر ہمارے پاس یورپ سے یا فاسٹ کنٹری جن کو لوگ بولتے ہیں، کسی کنٹری سے کوئی نیا فارمولہ آ جائے، کوئی نئی ٹیکنالوجی آ جائے، اور کتابوں میں بند ہمارے پاس بولے اور کہے گا یہ کتابیں پڑھو اور ڈاکٹر بن جاؤ، یہ کتابیں پڑھو اور انجینئر بن جاؤ، یہ کتابیں پڑھو اور لائر بن جاؤ، یہ کتابیں پڑھو تو ٹیکنیشین بن جاؤ، یہ بنو وہ بنو، ایک دوسرے کی تو کہتے ہیں دو ملکوں کا آپس میں مقابلہ ہوا خالی اشاروں میں، اور وہی کا نام ہی ہے اشارہ، اوحینا الیک، جو ہم نے اشارے میں آپ کو کہا، واوحینا کہا، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اشارے سے اللہ نے فرمایا، وہی تو نام ہی اشارے کا ہے۔ کہتے ہیں اشاروں میں باتیں ہوئیں، ایک ادھر سے مقابل آیا، اس نے آ کر ایسا کہا، دوسرا ادھر سے آیا، اس نے آگے ایسے کہا، تیسرے نے پھر تیسرے نے، اور اس نے آگے سے ایسے دکھایا، اور تاکہ یہ جیتا۔ لوگوں نے کہا یار یہ باتیں کر کیا رہے تھے، ہماری سمجھ میں تو کچھ آئی نہیں۔ کچھ لوگ اس سے پوچھنے کے لیے گئے کہ آپ نے کیا کہا تھا ایسے؟ کہتا ہے میں نے اس کو کہا تیری آنکھ نکال دوں گا، مان جا مکہ ماروں گا۔ اس نے بتایا ایک ہے، میں نے کہا بالکل میرا اس پر ایمان، اللہ ایک ہے، لیکن نے کہا کہ اگر کوئی اس کو نہ مان، بات سمجھ میں آتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، اور ایمانی بھائیوں بہن الجھ جائیں، آپس میں الجھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ میرے ایک دوست شاید میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا گجرات کے، اللہ نے ان کو عجیب ذوق دیا ہے، بہت محنت سے کماتے ہیں کاروبار میں،
جب پیسہ جمع ہو جاتا ہے بس نکل جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، کبھی یورپ جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں۔ انہوں نے انڈونیشیا کے ایک جزیرے کا واقعہ سنایا مجھے، کہنے لگے عجیب بات پیش آئی مفتی صاحب، وہاں نیم وحشی قسم کے قبائل رہتے ہیں، ان کا اپنا کوئی دین و دھرم نہیں ہے، اور یہ ڈھپلی والے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں نا، جن کو انسان کی اخلاق سے کوئی غرض نہیں، شراب میں مست رکھیں گے لیکن صرف اپنی لسٹ دنیا میں بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو سب سے بڑا ریلیجن ہمارا، سب سے بڑی پارٹی ہماری۔ اور پوچھو کوئی اخلاقی قدریں دی انسانوں کو؟ کسی کا دماغ درست کیا؟ بس شراب پی کر مست کروائے، اس کے سوا بھی تم نے کچھ دیا دنیا کو؟ کہتے نہیں بس ہم تو پارٹی بنانے کے چکر میں پارٹی زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ بھی پہنچ گئے، ہمارے برادران وطن بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کوشش شروع کی، ایمان والے بھی پہنچنے لگے۔ کہتے ہیں وہاں کے ایک مکھیا تھا، اس نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، اب کوئی بھی آئے گا ہم نے کسی کی بات سننی نہیں، ہم نے ان کو بولنا ہے کہ سب اکٹھے آؤ، اکٹھے آ کر کے بات بتاؤ۔ کہتے وہ اکٹھے آئے، ان کے فارمولے، انہوں نے کہا بھائی فلانے دن آ جاؤ، وہ بھی آئے، یہ بھی آئے، وہ بھی آئے۔ کہتے ہیں اللہ کے کرم سے کچھ ایمان والے بھی پہنچ گئے۔ ایک ایمان والے کو اللہ نے دل میں بات ڈالی، ہر ایک اٹھا اپنی اپنی تقریریں کرنے لگا، دھوئیں دار جوشیلی تقریریں، اور یہ تو اپنے آدمی کی کیا کہتے ہیں یہ موٹیویشن پاور ہے کہ کون کس کو منوا لے، اس سے کوئی حق نہیں سمجھ میں آتا ہے، اس سے تو آدمی کی وہ ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے کو قائل کر لیتا ہے۔ ہر ایک آدمی تقریر کر رہا ہے، ایک نے کہا دیکھو بھائی تقریروں سے کام چلنے والا نہیں، ہم میں سے کوئی اپنی دعوت نہیں دے سکتا ہے، ہم سب کے سب ایک کوئی کتاب لے کر آئے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے برادران وطن گیتا کو لے کر گئے ہیں، کوئی دوسرا گرنتھ صاحب کو لے گیا ہے، کوئی بائبل کو لے گیا ہے، کوئی کسی اور کو لے گیا ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم سب اپنی اپنی کتاب پڑھ کر کے سناتے ہیں، جس کی کتاب تمہیں اچھی لگے وہ مان لو، اور جس کی اچھی نہ لگے اس کو ریجیکٹ کر دو۔ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، کہتا ہے ہم نے پہلے ان کو موقع دیا تم پڑھو، انہوں نے پڑھا، ایک نے پڑھا، دوسرے نے پڑھا، تیسرے نے پڑھا، ہمارے بھائیوں کا نمبر آیا، انہوں نے کہا ہم تو ڈپلی کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، پہلے وہ لاؤ تھپوڑے والا، وہ بجائے گا تب ہم پڑھیں گے، بغیر اس کے اب تو ہمیں بھی شوق ہونے لگ گیا ہے، درود شریف پڑھتے ہیں ہم اور ڈھپلی بجاتے ہوئے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی یہ رنگ ٹون رکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیا؟ اس میں وہ ڈھول بجا، جا الحق وضحق الباطل، جا الحق وضحق۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی توہین، اس سے بڑی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، قرآن نے کہا عیسائیوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، فرمایا ان کی رال ٹپک گئی، ان کی رال ٹپک گئی، یہ ان کے لوگوں کی ریس کرنے لگے جو خدا کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی، اب ہماری بھی رال ٹپک رہی ہے، ہم بھی کہتے ہیں جناب وہ بجاتے ہیں، ہم بھی تھوڑے دے دو۔ یہ وہی طریقہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا نا، موسیٰ ایک خدا کو کیسے مانیں، کچھ ہمارے لیے بھی بنا، سامنے کوئی بت رکھا ہوا ہو پوجیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کیسے مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو بغیر ڈپلی کے پڑھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے کہا چلو ڈپلی والے کا بھی انتظام کریں گے، سمجھتے ہیں نا ڈپلی، اس کا بھی انتظام کیا، انہوں نے پڑھ کر سنایا۔ پھر اللہ نے آخر میں موقع دیا ایمان والے کو، خاتم الانبیاء والرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو آخر میں اللہ نے موقع دیا، لیکن آخر میں آیا اللہ پاک نے اس کی دل کو، اس کی بات کو لوگوں کے دلوں میں بٹھایا، اور یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک نے ایک مقام پر کہا ہے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُمْ، اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ لے کہ صرف میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کا دین کیا ہے، عین میدان جنگ میں، جب کہ جنگ کا بگل بھی وہی بجائیں، اعلان بھی وہی کریں، حملہ بھی وہی کر کے آئیں، سب کچھ وہی کریں، پھر بھی کہیں نہیں ہم دین کو سننا چاہتے ہیں آپ سے، فرمایا فاجرہ، آرڈر ہے آپ کو کہ آپ ان کو پناہ دے دیجئے گا، آنے دیجئے گا یہاں، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے قرآن کو سن سکے، یعنی کہا حتی یفہم کلام اللہ، یعنی کہا حتی یعقل کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سمجھے، کہا حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن سکے۔ اللہ کے کلام کے سننے کی بھی ایک تاثیر ہے، ایک عجیب تاثیر ہے۔ جب اللہ کے ایک نیک بندے نے پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ وہ سارے لوگ، وہ قبیلے کے لوگ اٹھ گئے، انہوں نے کہا بھائی ہماری سمجھ میں بات آ گئی، بس یہ لاسٹ میں جو آئے ہیں یہ لگتا ہے کہ کوئی نور ہے، کوئی روشنی ہے جو آسمان سے ٹپک رہی ہے، باقی تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں فرق نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، یہ کانوں سے ٹکراتی ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں بات وہ دل سے ٹکراتی ہے، وہ اندر اتر رہی ہے۔ میں کہہ رہا تھا یہ بات کہ ہم قرآن سے پوچھیں قرآن کیا کہتا ہے، اس کا ایک اثر ہے، اسی سے پوچھیں، اور پھر سب سے پہلے مفسر اور قرآن لانے والے صاحب وحی سے پوچھیں،
جن کے پائے مقدس، جن کی عمر کی قرآن قسم کھا رہا ہے، ان سے پوچھا گیا ایسے موقع کے لیے، میں بات کھول کر کہہ رہا ہوں، ایسے موقع کے لیے اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیشن گوئی فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ فراڈی پیدا ہو جائیں گے، جتنا مجھ سے دور ہوتے رہیں گے اتنے دین میں کمزوریاں آئیں گی، نئے نئے فرقے کھڑے ہو جائیں گے، نئے نئے طبقے کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ پرانی آواز پھر لگے گی، کون سی؟ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر طبقہ جو اس کے پاس ہوگا وہ کہے گا وہ سچ، وہ میں اس کے اوپر خوش، بس میں جنتی، باقی سارے کے سارے جہنمی۔ آپ نے فرمایا ہاں بنی اسرائیل 72 میں بٹے تھے، تم 73 میں بٹو گے، اس سے بھی ایک فرقہ آگے نکلو گے۔ عرض کیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کون سا طبقہ ہوگا جو آپ کے راستے پر ہوگا، جو جنت میں جانے والا ہوگا، جو حق والا راستہ ہوگا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں جیسے مجھے بتایا گیا، آپ سب جانتے ہیں کہ کون سی بات ارشاد فرمائی۔ میں تو اس بات سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس سے آپ سے وہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو ہمارے ذہنوں کے مطابق صاف بات آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ جو قرآن پر ہوگا، جو حدیث پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو قرآن پر نہیں ہوگا، جو حدیث پر نہیں ہوگا، جہنم میں جائے گا؟ بات ہونی چاہیے تھی ایسے کہ نہیں؟ بولو، صاف سی بات تھی بھائی، جو مجھے مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، جو حدیث کو مانتا ہے، وہ جنت میں ہونا چاہیے، اور جو ان کو نہیں مانتا وہ جہنم میں ہونا چاہیے۔ صاف بات تھی، لیکن میرے آقا، آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، بس ایک طبقہ ناجی ہوگا، اور وہ طبقہ ہوگا جو اس راستے پر ہوگا جس پر میں ہوں، واصحابی، اور میرے صحابہ بھی ہیں۔ اکیلا اپنا نام نہیں لیا، اکیلا قرآن کا نام نہیں لیا، کیوں؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ اس لیے کہ امت ساری کی ساری اللہ کے حبیب کو نہیں دیکھ رہی ہے، سب سے پہلے صحابہ نے اللہ کے حبیب کو دیکھا ہے، صحابہ نے جو قرآن کو سمجھا، صحابہ نے جو اللہ کے حبیب کو سمجھا، وہ جو تشریح کریں گے فرمایا بس وہ معتبر ہوگی، اور اس سے ہٹ کر جو تشریح ہوگی وہ معتبر نہیں ہوگی۔ منافقین سے کہا گیا، انہوں نے کہا جناب ہم بھی ایمان لائے ہیں، آپ کو کیا اشکال ہے ہمارے ایمان کے اوپر؟ فرمایا تم ہی نہیں، قیامت تک آنے والے سب کان کھول کر کے سنیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر کوئی ایمان لائے گا، اگر یہ منافقین ایمان لائیں گے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طریقے کے مطابق، اس سوچ کے مطابق، اس انداز کے مطابق، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طریقے کے مطابق تم ایمان لائے ہو۔ صحابہ کو کہا جس طریقے کے مطابق تم ایمان لائے ہو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پائے گا، اور اگر اس طریقے کو کوئی چھوڑ دے گا، ہٹ جائے گا اس طریقے سے، فرمایا گمراہ ہو جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بیان فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا، سب یہ حدیث سب آپ کی سنی ہوئی، پڑھے لکھے لوگ، اور یہ مشہور حدیثیں ہیں، مشہور کتابوں کی حدیثیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ گمراہ ہوں گے، علم اٹھ جائے گا۔ عرض کیا گیا کہ کیا وجہ، کیسے اٹھے گا؟ کیا قرآن دنیا میں باقی نہیں رہے گا؟ کیا حدیث دنیا میں باقی نہیں رہے گی؟ یہ سب کا سب مٹ جائے گا؟ فرمایا یہ تو قیامت سے پہلے نہیں مٹے گا۔ پھر کیا ہو گیا؟ فرمایا صحیح علم کے جاننے والے اٹھ جائیں گے، صحیح علم کے جاننے والے اٹھ جائیں گے، اور جاہل قسم کے لوگ میدان میں اتر آئیں گے بازو چڑھا کر کے، اور وہ کیا کریں گے پھر؟ فرمایا وہ پھر فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتوے دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فرمایا اس طریقے سے دین مٹے گا، اس طریقے سے علم مٹے گا، حروف نہیں ختم ہوں گے، باقی رہیں گے، وہ تو قیامت کے قریب کی بات ہے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ میرے ایمانی بھائیوں، جس بات پر میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور اللہ کا کرم اس کا احسان ہے، میں قطعی طور پر کسی جماعت کی نہ دعوت دیتا ہوں، نہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ جوڑتا ہوں، اور نہ میرے اساتذہ نے ایسے کبھی کیا، نہ ہمارے دین نے اس کی ہمیں سوچ دی کہ ایک پارٹی کا یہ نام رکھیں، ایک پارٹی کا وہ نام رکھیں، ایک پارٹی کا اور نام رکھیں۔ بھائی تلک امت المسلمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا نام میں نے مسلمان رکھا، اور
سمعاکم ہم بہت پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا، کیا کسی اور نام کی ضرورت ہے؟ یہ نام ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اس نام کو پانے کے لیے ہم کس راستے پر چلیں؟ میں کہتا ہوں بالکل کسی طبقے کی بات نہیں، کسی جماعت کی بات نہیں، ہم اس بات کو مانیں سب سے پہلے کہ دین وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا، دین وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا۔ اور میرے ایمانی بھائیوں، اس امت میں سب سے پہلے جو گمراہی کا دروازہ کھلا، تاریخ کے کھڑکیاں کھولو، اپنے دماغ کے دریچوں میں جھنکو، جو سب سے پہلے گمراہی کا دروازہ کھلا وہ اسی بات کے اوپر کھلا تھا کہ صحابہ کو نہیں ماننا ہے، ابو بکر کو نہیں ماننا، عمر کو نہیں ماننا، عثمان کو نہیں ماننا۔ آپ اف کہہ رہے ہیں، کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے؟ سب سے پہلے جو طبقہ کھڑا ہوا اس نے کہا ہم ابو بکر کی خلافت کو چیلنج کرتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو چیلنج کرتے ہیں، ہم عثمان غنی کی خلافت کو چیلنج کرتے ہیں، ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر اور ترقی ہوئی، وہ آگے بڑھیں، انہوں نے کہا ارتد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، یہ سب مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ حضور کے بعد، الا خمسہ، بس 5 بچ گئے تھے، باقی سارے کے سارے مرتد۔ ان سے کہو بے شرمو، کچھ تو سوچو، کیا کر رہے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو تم کہتے ہو کہ 5 میں سے 1 بچ گئے تھے، وہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں تھے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والوں میں تھے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا لا ایمان لمن لا تقیہ لہ، اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جس کے اندر تقیہ نہ ہو، اور تقیہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے، کبھی ظاہر نہ کرے، سب کے ساتھ چلتا رہے، با مسلمان اللہ اللہ، برابر برامن رام رام، جمنا گیا تو جمنا داس، گنگا گیا تو گنگا رام، ویسے ہی چلتا رہے، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، بس وہی پکا مومن ہو سکتا ہے۔ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تقیہ کیا ہوا تھا، وہ ڈر گئے تھے اس لیے اظہار نہیں کر رہے تھے، اور ان سے کہا بے شرمو کچھ تو سوچو، درہ خیبر جس نے اٹھایا، اسد اللہ الغالب جن کو اللہ کے حبیب نے فرمایا، کیا وہ گھبرا گئے حالات سے؟ انہوں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، ہائے ہائے۔ اور تاریخ آپ کو اس سے بھی پیچھے لے چلتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک خلیفہ اللہ نے بنایا، ایک کھڑا ہو گیا، کہا میں نہیں مانوں گا تیرے خلیفے کو۔ کہا کیوں نہیں مانے گا؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، میں کیسے مان سکتا ہوں اس کو؟ فخرج انک من الصاغرین، دفع ہو جا، دفع ہو جا، تیرے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ اور ایک خلیفہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور ساری تاریخ اس کی گواہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں آپ نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ انہوں نے کہا وہ آپ کے غم میں اتنے کمزور ہیں، اتنے نڈھال ہیں، وہ نہیں یہ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ کے مصلے کے اوپر خود کھڑے ہو جائیں۔ جب مصلے کو خالی دیکھیں گے آپ سے، کیسے ہمت ہوگی ابو بکر کی کہ آگے بڑھ کر کے اس کے اوپر کھڑا ہو۔ آپ کسی اور سے کہیے، عمر سے کہیے، عثمان سے کہیے، عبد الرحمن ابن عوف سے کہیے، عبداللہ ابن مسعود سے فرمائیے، اور صحابہ ہیں، فرمایا نانا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کے سوا کوئی اس مصلے پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہو سکتا۔ ان کی زندگی میں کیسے کسی دوسرے کو کھڑا کروں؟ پھر وہ طبقہ جس نے کہا ان کو صحابیت سے ہی نکال دو، جس کو قرآن کہہ رہا ہے صحابی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، ارے یاد کرو کس نے مدد کی میرے دین کی؟ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تھے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا، ثانی اثنین، صرف ایک تھے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جب آپ ان سے کہہ رہے تھے، اور کیسے کہہ رہے تھے؟ قرآن کہہ سکتا تھا اذ یقول لابی بکر، جب ابی بکر سے آپ کہہ رہے تھے، نہ، قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ پہلا ڈور ہے جو ٹوٹتا ہے، یہ پہلا دروازہ ہے جو ٹوٹتا ہے، یہ پہلی کھڑکی ہے جو کھولی جاتی ہے گمراہی کے لیے کہ صحابہ سے اعتماد کو ہٹا دیا جائے۔ آگے بڑھ جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو عشرہ مبشرہ کہہ رہے ہیں، جن کو چلتا پھرتا جنتی کہہ رہے ہیں، کسی کو اس سے انکار نہیں۔ آپ فرماتے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، عبداللہ ابن مسعود فی الجنہ، فلاں 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 نام لے کر فرماتے ہیں آپ یہ سب کے سب جنت میں ہیں۔ ایک یہ آقا کا ارشاد اپنی جگہ رکھو، ایک دوسرا ارشاد رکھو۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا میرے بعد دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالی جائیں گی، سنو من احدث فی امرنا ھذا فهو رد، میرے بعد
جو میرے دین کے بارے میں نئی بات نکالے گا اور کہے گا جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ مقبول نہیں ہے۔ دین بس وہی ہے جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ایک تنکے کے برابر اگر کوئی اضافہ کرے گا وہ بے دینی، ایک تنکے کے برابر اگر کوئی کمی کرے گا وہ بے دینی ہو جائے گی، وہ سب کا سب مردود۔ اور فرمایا اگر کوئی ایسے آدمی کو دیکھے کہ جو دین میں نئی باتیں نکالتا ہے اور پھر اس کا احترام کرے، پھر اس کی توقیر کرے، پھر اس کی تعظیم کرے، من وقر صاحب بدعت فقد هدم الدین، جس نے بدعتی کا احترام کیا اس نے پورے دین کو گرا دیا۔ بدعتی کا یہ مقام، پھر جس کو اللہ کے حبیب فرمائیں کہ یہ چلتا پھرتا جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، فلاں جنتی، پھر ایک میرے جیسا نااہل آدمی کھڑا ہو، میں کھڑا ہوں، میں کہوں ہاذی بدعت عمر، یہ عمر کی بدعت ہے، ہاذی بدعت عثمان، یہ عثمان کی بدعت ہے، ہاذی بدعت علی، یہ علی کی بدعت ہے، ہاذی بدعت مسعود عبداللہ بن مسعود، ہاذی بدعت بلال، ہاذی بدعت فلاں، ہاذی بدعت فلاں، فایکم، کون پھر ہم میں سے بچ گیا جو بدعتی نہیں رہا؟ پھر سارے صحابہ نے جن کو امیر المومنین بنایا، سارے صحابہ نے جن کی عزت کی، اس کا مطلب سارے صحابہ نے مل کر دین کو گرا دیا۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ وہ دروازہ ہے۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں، میں قطعاً نہیں اس بات کو کہ روادار، میں قطعاً کسی جماعت کی دعوت نہیں دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جس جماعت میں آپ کا دل چاہے اس میں رہو، جس میں آپ کی طبیعت لگے اس میں رہو۔ ہاں، قرآن ایک بات کہتا ہے، فرمایا ٹٹولو، تلاش کرو، اور آپ کے سامنے اللہ کے حبیب کی کتاب موجود، حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہیں، آپ بھی پڑھو، تحقیق بھی کرو، مقام پر بھی پہنچو، لیکن آپ یہ سوچ کر کے پہنچو دین وہی ہے جو صحابہ نے پیش کیا ہے۔ اگر آپ صحابہ کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہو، دین نام کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں بچتی ہے۔ قرآن کس کے ذریعے سے ملا؟ بولو، صحابہ کے ذریعے سے۔ حدیث کس کے ذریعے ملی؟ صحابہ کے ذریعے سے۔ نمازی کس سے ملی؟ صحابہ سے ملی۔ روزے کس سے ملے؟ صحابہ سے ملے۔ پھر ہم ان کو بیچ میں سے ہٹا دیں، ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پھر قرآن پر اعتماد ختم ہو جائے گا، ہم کہیں گے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، خاکم بدہن۔ اگر عمر بدعت کر سکتے ہیں اور سب اس کے اوپر اتفاق کر سکتے ہیں تو پھر ابو بکر بھی یہ بدعت کر سکتے ہیں کہ قرآن میں مزید کوئی چیز ایڈجسٹ کر دی ہو، ایسے ہی لکھ دیا ہو چونکہ انہی کے دور میں جمع ہوا۔ عثمان نے بھی ہو سکتا ہے ایسے کر دیا ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، حضرت علی نے بھی ایسا کر دیا ہو۔ میرے ایمانی بھائیوں، یہ شیطان کی سوچ ہے، اور بڑی چالاکی کے ساتھ آتا ہے وہ ہمارے دماغوں میں، بہت چالاکی کے ساتھ۔ قرآن کہہ رہا ہے ہوشیار رہو اس سے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو، تمہیں دنیا دھوکہ نہ ڈال دے، اور خاص طور سے وہ بڑا فراڈی، وہ پرانا مکار، وہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ مکہ کے مشرکین کو مخاطب کیا، کیسے ڈالتا ہے دھوکے میں؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان۔ میں صرف آپ کو قرآن کی آیتیں سناتا ہوں، کسی کا اختلاف ہے قرآن سے؟ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، تم کو شیطان دھوکے میں نہ ڈال دے۔ کیوں؟ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تم کو ایسے ڈھنگ سے دیکھ لیتا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ وہ خاموش راستوں سے آتا ہے، وہ خفیہ راستوں سے آتا ہے، وہ کبھی تہجد گزار اور عبادت گزار کو رات کو جگاتا ہے، کہتا ہے عبادت کر، گریہ زاری کر تاکہ صبح کی جماعت چھوٹ جائے۔ وہ کبھی صدقہ کرنے والے کو کہتا ذرا جوش میں آ، اعلان کر کے میں نے صدقہ کیا ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو جائے، لیکن اندر سے اس کو گدگدی دیتا رہتا ہے کہ یار تو بھی بڑا سخی ہے، اس کے صدقے کو برباد کرتا ہے، وہ بڑا مکار ہے، اس سے ہوشیار رہو۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں تمہارے لباس کو اتروا دے اور تم کو ننگا نہ کر دے۔ فرمایا جب کوئی شیطان ان کے چکمے میں آتا ہے، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا لباس اتر جاتا ہے، وہ ننگا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں، فرمایا وہ تم کو جنت سے نہ نکال دے اور تم کو بے پرد نہ کر دے، جیسے کہ سب سے پہلے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو اس نے بے پرد کیا تھا۔ کیسے ہوا تھا؟ فَأَكَلَا مِنْهُمَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ جب آدم علیہ السلام کو جس بات سے منع کیا گیا تھا انہوں نے وہ دانہ کھایا، سب سے پہلے کیا اثر ہوا؟ سب سے پہلا کیا اثر ہوا؟ فرمایا سب سے پہلے بدت لہما سواتہما، دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں ایک دوسرے کے سامنے۔ فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو دونوں جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے۔ یا خدا یہ کیا ہوا؟ شیطان کیا کرے گا؟ تم کو ننگا کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کو دین و دھرم کے نام پر ننگا کرے گا۔
ہمارے پنجابی ایک مست نے کہا، کہتا ہے دل جنہ دے عشق کے نال دھوتے انہیں اوپروں میل اتارنے کی. بھائی اندر سے دل صاف ہونا چاہیے، اوپر سے کپڑے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یوں ننگا کرے گا، کسی کو ترقی کے نام پر ننگا کرے گا، کسی کو کسی اور نام پر ننگا کرے گا. مبارک صاحب چلاتے رہے کہ ٹخنے سے اوپر پجامہ کرو، امت تیار نہیں ہوئی. لیکن یورپ سے ایک بدماش آیا، اس نے یہاں چڑھا کر کے کچھا لگا کر کے ذرا ایک دوڑ لگائی سڑک کے اوپر، سارے اس کے پیچھے، سارے اس کے مقلد. یوں تقلید کے لیے تیار نہیں، اس کی تقلید کے لیے سب تیار دوڑ رہے ہیں اس کے پیچھے. کہا وہ بڑے چالاکی سے آئے گا، اس کے فراڈ سے بچنا. کیا فراڈ کرتا ہے وہ؟ اس کا ذاتی تجربہ یہ ہے، ذاتی تجربہ ہے اس کا کہ پروردگار ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر وقت میں سنتا ہے. اس کا در ہر وقت میں کھلا ہے. اس نے در کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ میرا در ہر وقت میں کھلا ہوتا ہے، میرے در سے کوئی مایوس ہو کر نہیں جا سکتا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. لیکن اس کے باوجود وہ تم کو چکمے دے گا. کیسے چکمے دے گا؟ وہ تمہیں کہے گا تمہاری تو سنے گا نہیں مگر ان کی موڑے گا نہیں. تم کیوں مانگتے ہو خدا سے؟ تمہارا تعلق خدا سے توڑے گا. حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ خدا سنتا ہے. کیسے اس کو معلوم ہے؟ میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. راندہ درگاہ ہیں، پروردگار غصے میں ہیں اور کہا اس کو اخرج، نکل جائے یہاں سے، فہبط، نکل جائے یہاں سے، فإنک الشیطان الرجیم، تم مردود ہے، فإنک من الصاغرین، تم بدبخت ہے، تو ذلیل ہے، تیرے یہاں رہنے کا موقع نہیں ہے. ایسے وقت میں خدا جلال میں ہے، خدا غصے میں ہے، خدا قہر میں ہے. اور یہ کوئی ولی نہیں ہے، خدا کا نافرمان، خدا کا غدار، خدا سے مقابلہ کرنے والا، خدا سے مناظرہ کرنے والا، خدا کو مناظرے کی دعوت دینے والا، چیلنج کرنے والا، خدا سے مقابلہ کر رہا ہے. لیکن تو جانتا ہے باری تعالیٰ کی صفات، پروردگار کی صفات جانتا ہے. ایسے وقت میں خدا جلال میں اور یہ نافرمان کہتا ہے خدایا تو نکال تو رہا ہے مگر ایک دعا کرتا ہوں. اس کو پتا ہے دعا رد نہیں ہوتی اس کی بارگاہ سے. ایسے وقت میں دعا کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ ربی فانذرنی، ربی فانذرنی، اے خدا الی یوم یبعثون، اے اللہ اب تو نکال تو یہاں سے رہا ہی ہے لیکن میری ایک دعا ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے، مجھے جلدی موت نہ دی جائے. جب تک دنیا میں انسان زندہ رہے، جب تک قیامت نہ آئے، تب تک مجھے بھی موت نہ دی جائے. کیا کرے گا؟ کہا اس کی وجہ سے مجھے نکالا گیا ہے. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. فرمایا اور کیا کرے گا؟ اذلنہم ولآمرنہم ولآتینہم، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، میں ان کو بدھو بناؤں گا، میں ان کا دل دنیا میں الجھاؤں گا، یہ سب تجھے بھول جائیں گے. فرمایا انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہو گئی، جا تیری دعا قبول ہو گئی، تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے گی. اس کی دعا قبول ہو گئی، اس کا تجربہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی. لیکن وہ بے وقوف بنائے گا تم کو اور تم سے کہے گا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تم اس راستے سے آؤ تو پھر قبول ہوں گی. رب کہہ رہا ہے اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ کہہ دو میں قریب رہتا ہوں. لیکن وہ کہے گا ارے کہاں قریب رہتا ہے، وہ بڑا دور ہے، تم پہلے ادھر سے چل اور اس کے بعد اس کو پکار. وہ تم کو خدا کو نعوذ باللہ ایک پولیس والے تھانے دار کے اوپر قیاس کروائے گا. لوگوں کا ذہن بنائے گا، کہے گا جب تھانے دار سے ملنا ہو ایسے ہی تھوڑا چلے جاتے تھانے دار کے پاس. پہلے سپاہی سے ملتے ہیں، سپاہی حوالدار سے ملاتا ہے، حوالدار پھر اے ایس آئی سے ملاتا ہے، اے ایس آئی پھر سب انسپیکٹر سے ملاتا ہے، سب انسپیکٹر پھر ایس ایچ او صاحب سے کے دربار میں پیش کرتا ہے درخواست. قبول ہو تو سبحان اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ یوں ہی رد کر دی جائے، واپس کر دیا جائے. نعوذ باللہ خدا کوئی تھانے دار ہے، تھانے دار کے اوپر خدا کو قیاس کروائے گا. اے لوگو دھوکے میں نہیں پڑنا، یا ایھا الناس، اے لوگو دھوکے میں نہیں پڑنا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. شیطان کا پہلا دھوکہ ہے اللہ کی رحمت سے بندوں کو مایوس کرتا ہے. دوسرا دھوکہ ہوتا ہے ان روزنوں کو بند کرتا ہے، ان سوراخوں کو بند کرتا ہے جہاں سے علم آ سکتا تھا، اور وہ سوراخ ہیں صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن سے آدمی سیکھ سکتا تھا، ان سے اعتماد اٹھا دیتا ہے، کہتا ہے یہ تو ان کی بدعت ہو سکتی ہے،
اس لیے ان کی بات تو ماننی نہیں. ارے قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا، ان کو پاس کر دیا، تقوی کے لیے خالص کر دیا. تو کون ہوتا ہے فیل کرنے والا؟ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ارے یہ قرآن کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، فرمایا ان کی یہ صفات اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا. مگر تم سے وہ علم کا دامن چھڑانے کے لیے، تم سے علم کو چھیننے کے لیے تم سے کو ان سے متنفر کر دے گا. اور اگر آپ میری بات نہیں سمجھے آگے بڑھو. آج کے شیطان نے، جو بڑا شیطان بزرگ شیطان سمجھتے ہوں گے آپ، جس نے مل کر محنت کی، اس نے کیا کیا؟ قرآن سے اعتماد کے لیے بات نہیں کی. اگر وہ کہے گا کہ قرآن غیر معتبر ہے کون مانے گا؟ اس نے تو تیار کیا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انٹرنیٹ پر دیکھتے ہوں گے، آئے تو اس کا بنایا ہوا الفرقان ملتا ہے، لیکن کوئی مانتا ہے اس کو؟ ایک بھی اس پر ایمان نہیں لایا. انٹرنیٹ پر بھی چھوڑا، فری میں ملتا ہے، جہاں سے چاہو ڈاؤن لوڈ کرو، اس کو پڑھو، مگر کوئی اس پر ایمان الحمدللہ نہیں لایا اور قیامت تک نہیں لائے گا. کون مان سکتا ہے؟ ان دھندلاہٹ کو، کسی کے خوبصورت چہرے کو گرد آلود کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کے اوپر وہ گرد ڈال سکتا ہے؟ آسمان پر تھوکے گا، منہ پر تھوک پڑے گا، قرآن کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. قرآن نے ابو جہل کو کہا کلا انہا تذکرہ، کچھ نہیں ہوتا تیرے نہ ماننے سے، نہ مان، جا دفع ہو جا، جہنم میں جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کیا کام کیا؟ دیکھا قرآن پر تو بات چلتی نہیں، حدیث کی بات بنتی نہیں، اس نے امت کا رابطہ اہل علم سے توڑ دیا. میں نہیں کہتا ہوں مدرسے کے مولوی سے توڑا، میں نہیں کہتا ہوں مسجد کے امام سے یا مفتی صاحب سے فلاں سے توڑ دیا، فلاں سے جوڑا، میں کہتا ہوں اصحاب علم سے توڑ دیا. پھر کیا رہ گئے؟ پھر رسالے کے مولوی رہ گئے، پھر کتابڑیوں کے مولوی رہ گئے، پھر دو پیسے میں جو کتابیں پمفلٹ ملتے ہیں اس کے مولوی رہ گئے. فضلوا فاضلوا فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتوے دینے لگے. فضلوا واضلوا، اور وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سازش میں، اس چال میں. عجیب بات ہے، پڑھا لکھا دور ہے. ایک آدمی علاج کرانے کے لیے جاتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بھائی کس کو دکھایا بیٹے کو؟ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کو دکھایا. پوچھا کیا کیا اس نے؟ کہتے ہیں جناب آپ کو معلوم نہیں، وہ کافی ماہر آدمی ہے، اس کی کافی بڑی جانکاری ہے. کام کیا اس نے؟ کیا کہا؟ وہ میڈیکل اسسٹنٹ ہے. ارے پاگل ہو گیا؟ اس دور میں میڈیکل اسسٹنٹ کو تو بیٹا چیک کروا کے آیا؟ پاگل ہو گیا؟ اگر کوئی کہے نہیں فلاں MBBS کو میں نے دکھایا، لوگ کہیں گے خالی MBBS کو دکھایا. ارے MBBS کو کیا معلوم یہ کون سی بیماری ہے؟ جو بیماری تھی اس کے ڈاکٹر کو دکھانا. اور اگر کوئی کہے کہ نہیں فلاں ڈاکٹر کو دکھا کے لایا جو اس مضمون کا اسپیشلسٹ ہے، لوگ پھر بھی نہیں اطمینان کرتے، کہتے یار اسپیشلسٹ ہے، آج یوں بھی ڈگریاں مل جاتی ہیں، کچھ سڑک چھاپ بھی ہیں، ایسے بھی چھاپ کر لے آتے ہیں. کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھاؤ جو اس مضمون کا باہر ہو، اور اگر برٹش ریٹرن ہو یا امریکہ ریٹرن ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کو دکھاؤ جا کر کے. لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھوں کا ماحول ہے یہاں. میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہیں جموں میں ایک مرتبہ میں نے یہ بات کہہ دی، چونکہ وہاں اوقاف اکثر امام لگاتا ہے. میں نے کہا کم سے کم جو امام لگ رہا ہے اس سے یہ پوچھ لو کہ وہ کہیں پڑھ کر آیا ہے، اس نے کہیں کچھ حاصل کیا ہے. اگر آپ کو نالی صاف کرنے کے لیے کسی کو لگانا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہو کہ 13 سال پڑھنے کی ڈگری دکھا. بھائی مفتی صاحب نے اعلان کیا تھا نا کہ میٹرک سے نیچے کسی کو نہیں لگائیں گے، اور میٹرک تک 13 سال پڑھنے کے بغیر جا سکتا ہے. بھائی نرسری LKG UKG فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میٹرک تک جانے کے لیے کتنے سال چاہیے؟ 13 سال. 13 سال جب تک وہ نہ کہیں گھسے، جب تک نہ وہ محنت کرے، تب تک اس کو نالی صاف کرنے کے لیے نہیں لگاتے ہیں. میں نے کہا کہ امام سے بھی پوچھ لو کہ اس نے 13 گھنٹے بھی کسی کے پاس لگائے. سارے اماموں نے گلیوں میں آ کر میرے خلاف ہڑتال کی، چوکوں میں جا کر مظاہرے کیے کہ جناب ہم سے کہتے ہیں کہ ڈگری دکھاؤ تم نے کہاں پڑھا ہے. اور اللہ جزائے خیر دے، کچھ جوان اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بات تو انصاف کی ہے کہ پوچھنا تو چاہیے. بھائی مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے انظروا عمن تاخذون هذا الدین، اس کو دیکھو جس سے یہ دین لے رہے ہو کون آدمی ہے، کوئی فراڈی تو نہیں ہے. بھائی پہلے دیکھو کس سے. صحابہ کیوں حدیث کی سند بیان کرتے تھے؟ میں نے حدیث سنی فلاں سے، اس نے سنی فلاں سے، اس نے سنی فلاں سے، اس نے سنی فلاں سے، اور اتنی سی بات کے اوپر حدیث کو چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی بیچ میں ایک فراڈی بندہ آ گیا، ہمیں اس کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. ایک آدمی لمبا سفر کر کے گیا کسی کے پاس حدیث معلوم کرنے کے لیے. آپ میں سے بہت ساروں نے یہ واقعہ سنا ہوگا.
اس کے گھر گیا. گھر والوں نے کہا کہ اس وقت میں حضرت تھوڑی چہل قدمی کے لیے گئے ہیں اور گھوڑا باہر چھوڑا ہوا تھا چرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے گئے ہیں. یہ گئے, ان سے ملاقات ہوئی, کہا کہ آپ اس علاقے کے مفتی ہیں, آپ اس علاقے کے شیخ ہیں, آپ اس علاقے کے محدث ہیں. کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ کا احسان, اس کا کرم ہے, البتہ میں بھی حدیث سے بیان کرتا ہوں اور فلاں کی سند سے بیان کرتا ہوں, فلاں کی سند سے بیان کرتا ہوں, فلاں کی سند سے بیان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ روایتوں کی تحقیق چاہیے, تو آپ گھر تشریف لے جائیں گے, آرام سے اطمینان سے بیٹھیں. انہوں نے کہا چلتے ہیں. تو ان کا گھوڑا چل رہا تھا دور, تو اس نے گھوڑے کو بلانے کے لیے اپنی جھولی ایسے کی اور گھوڑے کو ایسے ایسے کیا, تو گھوڑا آ گیا. اس نے پوچھا یہ گھوڑا کیوں آیا؟ کہا میں اپنی جھولی میں دانے رکھ کر گھوڑے کو کھلاتا ہوں, تو گھوڑے نے سمجھا کہ دانے ہیں اس میں, اس لیے گھوڑا آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کی جھولی میں دانے ہیں؟ کہا دانے تو نہیں ہیں. کہا میرے حبیب نے منع فرمایا ہے. ایک عورت نے اپنے بچے کو کہا تھا ادھر تجھے کچھ چیز دیتی ہوں, جب بچہ آیا تو اس کو 2 بوسے دیے, اس کو چوما اور کچھ نہیں دیا. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ تم بیٹے کو ابھی سے جھوٹ بولنا سکھا رہی ہو کہ اس کو دیتی کچھ نہیں ہو, اور کہتی ہو کہ آج تجھے چیز دوں گی. تم تو جانوروں کو دھوکہ دے رہے ہو کہ تمہاری گود میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کو بلا رہے ہو, تو کیا تم مجھے دھوکہ نہیں دے دو گے دین کے بارے میں؟ میں تم سے کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جائیے آپ گھوڑے چلاتے رہیے, آپ حدیث بیان کرنے کے لائق نہیں ہو, آپ گھوڑے چلایا کیجیے. ایک آدمی کے پاس لمبا سفر کر کے ایک آدمی آیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے. گھر والوں نے کہا کہ حضرت باہر تشریف لے گئے ہیں, آپ تشریف رکھیں, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو پھر آپ کو مسئلہ سنائیں گے. یہاں ان کا کمرہ ہے, یہاں آپ تشریف رکھیں, یہاں وہ عبادت کرتے ہیں. اور کسی ان کے شاگرد نے ذرا آگے بڑھ کر کے کہہ دیا کہ جناب یہ مصلی ان کا دیکھیے, اتنی عبادت کرتے ہیں, ان کے پاؤں کے نشان ہیں, ان کے سجدوں کے نشان, ان کے ہاتھوں کے زمین پر مصلی پر رکھنے کے نشان. اس نے کہا ہے یہ ان کے نشان ہیں؟ کہا ان کے نشان. کہا لا حول ولا قوت, کوئی ضرورت نہیں ایسے آدمی سے حدیث سننے کی. اس کا سجدہ سنت کے خلاف ہے, سنت سے ثابت ہے سجدے میں انگلیاں بند ہوں, اس کی تو انگلیاں یوں کھلی ہوئی ہیں, یہ کیسی انگلیاں ہیں؟ ارے سنت سے ثابت ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ ساری چیزیں قبلے کی طرف ہوں, اس کا تو ہاتھ ہی قبلے کی طرف نہیں. بھائی رہنے دو, اس کو کہنا کہ امان والحفیظ, بس آپ کا علم مبارک, مجھے کوئی ضرورت نہیں. اس لیے اللہ کے حبیب فرما چکے انظروا عمن تاخذون ھذا الدین, پہلے دیکھو کہ یہ دین کس سے حاصل کرنا ہے. چند جوان اٹھے, انہوں نے کہا بھائی بات تو جائز ہے, پہلے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پڑھا کہاں ہے, سیکھا کہاں ہے. اور جناب جب پوچھنے لگے کہ پڑھا کہاں ہے, سیکھا کہاں ہے, آدھے تو ایسے لوگ نکل گئے. میں آپ کی شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ آپ کو مبارک کرے علم, آپ پڑھے لکھے لوگ ہو, میں جموں کی بات کر رہا ہوں. آدھے لوگ تو وہ نکلے کہ جن بیچاروں نے کبھی کسی درسگاہ میں قدم ہی نہیں رکھا تھا, کسی علمی درسگاہ میں گئے ہی نہیں تھے. کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا ہے اس شخص کو جو کبھی گیا نہ ہو. پچھلے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا ایک بڑی زبردست خبر چھپی ہیں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میڈیا سے وابستہ ہیں, کہ ادھمپور میں ایک ڈاکٹر پکڑا گیا ڈاکٹری کرتے ہوئے, حالانکہ اس کی اپوائنٹمنٹ سویپر کے طور پر ہوئی تھی, لیکن کچھ دن وہ اس میں ہاسپٹل میں جھاڑو لگاتے لگاتے دیکھ کیا کہ ڈاکٹر انجیکشن کیسے دیتا ہے, دیکھ کیا کہ وہ دوائی کیسے کھاتا ہے. لوگ اس کو ڈاکٹر بنا کر, اس نے باقاعدہ اپنا ایک کلینک کھولا ہوا تھا, باقاعدہ ہندوستان کے دفعے کے تحت اس پر دفعہ لگا, اس کو جیل کے اندر بند کیا گیا کہ تو نے کتنے لوگوں کو پتہ نہیں مارا ہوگا, تجھے کس نے ڈاکٹر کی ڈگری دی. ہائے بدقسمتی, صحت کو بچانے کے لیے ڈاکٹر کی ڈگری مانگتے ہیں, ایمان کو بچانے کے لیے کوئی نہیں مانگ رہا ہے. رسالہ چھاپ مولوی, اخبار چھاپ مولوی, جہاں سے مل جائے سبحان اللہ, کوئی نہیں پوچھتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ علم کے دروازے بند کرو, میں نہیں کہتا ہوں کہ بس وہ عالم ہے کہ جو ایک پھڑکا لائے ڈگری کا, میں کہتا ہوں پڑھا تو ہو, کہیں علم تو حاصل کیا ہو. اور صحابہ اور تابعین کا دیکھو طرز کلام, وہ کیا کہتے ہیں, سمعت عبداللہ ابن مسعود هو قال سمعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فلاں سے سنا, وہ یوں کہہ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں نے فلاں سے سنا, انہوں نے یوں کہا, انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سنا, عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سنا, عائشہ صدیقہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. یہ ترتیب تو ہمارے پاس ہونی چاہیے. اللہ ہمیں دین کی ثابت قدمی عطا فرمائے, اللہ ہمیں علم کا ذوق عطا فرمائے, ہم علم حاصل کریں, حق کی تلاش میں لگیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے ہم ان لوگوں میں سے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, محنت کرنے والے, کر کے تھکنے والے, لیکن لاسٹ میں انجام تصلی نارا حامیہ. اللہ نے کہا جگہ جگہ فرمایا یہ عمل کرنے والے ہیں. کیسے عمل کرنے والے ہیں؟ اعمالہم کرماد اشتدت علیہ الریح, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال قیامت کے دن ریت کا ڈھار ہوں, ریت کے ڈھیر نہیں بلکہ راکھ کا ڈھیر ہوں گے, راکھ کا ڈھیر. فرمایا کوئی قیمت نہیں,
کیوں؟ اس لیے کہ بنیاد دین کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے، وہ بنیاد ہے، اگر اس کے اندر ذرا سا شک ہو گیا فرمایا سب برباد، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے اعمال کی۔ ابو جہل نے کہا میں عمل کرتا ہوں، فلاں عمل کرتا ہوں، فرمایا کوئی ضرورت نہیں ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر، عبادت کا حق میں نے اس کو دیا ہے جو مجھے مانے، آخرت کو دن کو نہ مانے، اور جو مجھے نہ مانے آخرت کو دن کو نہ مانے۔ اس کو اعمال کا کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے؟ اس کے اعمال کوئی موت پر نہیں، کرتا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری بھائیوں، اس کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، ہم خود پڑھنے والے بنیں، ہم قرآن سیکھنے والے بنیں۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن کہتا ہے میں آسان ہوں، مجھے کوئی پڑھ کر دیکھے، مجھے کوئی سمجھ کر دیکھے، مجھے کوئی حفظ کر کے دیکھے، مجھے کوئی سمجھ کر دیکھے، مجھ پر کوئی عمل کر کے دیکھے۔ مگر شیطان نے ہمارے دلوں میں کیا گھسا رکھا ہے؟ ہائے بہت مشکل، بہت مشکل۔ کیمسٹری ہم کو یاد ہو جاتی ہے، فزکس ہم کو حفظ یاد ہو جاتی ہے، بیولوجی ہم کو حفظ یاد ہو جاتی ہے، مگر قرآن بہت مشکل، ایک سورت ہم سے نہیں یاد ہوتی ہے۔ سب کچھ ہم سمجھتے ہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل، کیسے سمجھیں گے؟ یہ سب شیطانی سوچیں، وہ بند کرنا چاہتا ہے وہ سوراخ جہاں سے علم آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے علم کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں بات ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو ایک بات جموں میں کہتا ہوں، یہاں اپنے ایمانی بھائیوں کو بات یاد کراتا ہوں اور اس پر بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن پاک نے ایک چیلنج کیا ہے، اور کوئی تصور کی دنیا میں سوچ نہیں سکتا ہے کہ دنیا کا کوئی دھرم دین والا، کوئی مذہب والا مائی کا لال کھڑے ہو کر کے جو قرآن نے چیلنج کیا ہے نا، اس کا 100 میں سے ایک حصہ بھی کہہ سکے۔ قرآن نے کہا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا گیا، فرمایا ہم ریجیکٹ قسم کے لوگ نہیں ہیں، ہم ڈٹ جائیں ایک بات پر، نہیں ہم کوئی مانو، ہم کوئی مانو، ہم کوئی مانو، ہماری پارٹی صحیح ہے۔ فرمایا نہ، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی صحیح ہے؟ قرآن کہتا ہے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، جوز کو، صابیوں کو سامنے رکھ کر کے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن بھی سچا نہیں، اگر تم کہتے ہو کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی سچی نہیں ہے، فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر لاؤ کوئی ایسی کتاب جو اس سے زیادہ صحیح کتاب ہو، اس سے زیادہ سچی کتاب ہو، قرآن سے زیادہ سچی کتاب ہو، قرآن سے زیادہ انسان کی رہنمائی کرنے والی ہو، قرآن سے زیادہ دل کے اندر اترنے والی ہو۔ اتبعہ، میں محمد الرسول اللہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے، آپ کہیے کہ پھر میں بھی اتبعہ، اسی کتاب کے پیچھے چلوں گا، مگر کوئی پیش تو کرو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں، اور سنو قیامت تک کبھی جواب نہیں دے سکتے ہیں، فَعَلَمْ، تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ صرف جہالت کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، پھر جھوٹ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے سوا اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، فرمایا ان سے کہیے گا، ہم نہیں کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں نہ آئے، تم نہ سمجھو اور تمہیں قرآن سچا نہ معلوم ہو اور پھر بھی تم زبردستی مان لو، ہم یہ بات نہیں کہتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ قوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ کبھی بیٹھو تو صحیح، ایک مرتبہ غور تو کرو، ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھو، خالی ذہن ہو جو جوز اپنی یہودیت کو چھوڑ دے، عیسائی اپنی عیسائیت کو چھوڑ دے، مکہ کا مشرک اپنے شرک کو چھوڑ دے، آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے اور اٹھ کھڑا ہو جائے اور ایک مرتبہ اکیلے بیٹھے اپنے رب سے مانگے، اے خدا جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا، ثم تتفکروا، پھر تم غور و فکر کرو اور اللہ سے مانگو سیدھا راستہ کون سا ہے۔ فرمایا جو راستہ اللہ سے تم مانگو گے، ناممکن ہے کہ سوائے دین کے، اللہ کے دین کے، سوائے اسلام کے تمہیں کوئی دوسرا راستہ مل سکتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات آج کے غیر مسلموں کو بھی کہ آپ پڑھ کر کے دیکھو قرآن، اگر آپ کا دل کہے گا کہ یہ قرآن جھوٹا ہے تو آپ حق پر ہو، آپ کہو گے ٹھیک ہے میں اس کو نہیں مانتا ہوں، لیکن پہلے پڑھ کر تو دیکھو، قرآن کہتا ہے جو پڑھے گا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے کہ قرآن جھوٹا ہے، وہ اسی پر پہنچے گا کہ قرآن سچا ہے۔ مگر شرط ہے اس کے لیے ایک، پہلے وہ ذہن کو خالی کرے،
پہلے وہ یہ تلاش کرے کہ میں حق کی تلاش کر رہا ہوں اور اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ نہ ہو. اگر اس کے سامنے کوئی ٹارگیٹ ہو وہ اپنی ایک تھیوری پہلے بنا لیتا ہے, اپنی ایک سوچ پہلے بنا لیتا ہے, پھر اس سوچ کو مضبوط کرنے کے لیے دائیں بائیں سے دیواریں تلاش کرتا ہے, دائیں بائیں سے مٹیریل لاتا ہے, دائیں بائیں سے مسالہ تلاش کرتا ہے, اس کو حق نہیں ملے گا, وہ تو سارے اسی میں بھٹکتا رہے گا. میں یہ بات اپنے بھائیوں سے بھی کہتا ہوں, آج کل کے فتنوں کے دور میں, فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, فتنوں سے بچیں, ہم دور ہو جائیں فتنے سے, کسی قسم کے فتنے میں نہ الجھیں. ہم دیکھیں, اللہ سے مانگیں کہ اللہ سیدھا راستہ کیا ہے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا, تیرے صحابہ نے کیا سکھایا, تیرا سچا دین کیا ہے, بس اس کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں. اور یہ ناممکن بات ہے کہ ایک آدمی سچے دل سے رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے گڑ گڑا کر کے اور مصلے پر آنسو بہا کر کے اللہ سے ہدایت مانگے, اللہ محروم کر دے. ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سوئی کی ضرورت ہو وہ بھی مجھ سے مانگو, اور دھاگے کی ضرورت ہو وہ بھی مجھ سے مانگو. یہ ناممکن ہے کہ میرے گھر سے تم محروم لوٹ جاؤ. جب وہ سوئی بھی دیتا ہے, جب وہ دھاگا بھی دیتا ہے, جب وہ روٹی بھی دیتا ہے, تو پھر یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے در سے ہم کو یوں ہی خالی واپس کر دے اور ہدایت نہ دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنے ساتھیوں کو سنا رہا تھا, صرف ایک ہفتے پرانی بات ہے. ایک انجینئر میرے پاس آئے غیر ایمان والوں میں سے, مجھے کہنے لگے, ایمان کے بارے میں کچھ باتیں پوچھیں, آخر اس نتیجے پر پہنچے. انہوں نے کہا کہ میں بالکل مان گیا ہوں, ون وے ہے, ایک ہی راستہ ہے جس سے آدمی کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن اس راستے پر اگر آدمی چلے, آپ مجھے بتاؤ, آج تو اتنا کٹھن ہے اس راستے کو اپنانا کہ آپ کے اپنے بھائی نہیں چل رہے ہیں, تو میں جب ایک نیا آدمی آؤں گا تو ہلچل نہیں مت